ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراب۔ ناظرین گرامی، یزید بن معاویہ کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اسی لیے یزید نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر معاویہ بن یزید رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے بچے کی اپنے مزاج کے مطابق تربیت کرے تاکہ وہ اس کے حقیقی جانشین بن سکے۔ جب معاویہ بن یزید اس عمر پر پہنچا کہ اس کو لکھنا پڑھنا سکھایا جائے تو اس وقت کے ایک بہت ہی قابل استاد عمر المقصوص کو منتخب کیا گیا۔ یہ شخص اہل بیت سے محبت رکھتا تھا اور یزید سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن یہ بات یزید نہیں جانتا تھا، اس لیے معاویہ بن یزید کو اس کی شاگردی میں دے دیا گیا۔ اس استاد نے معاویہ بن یزید کو قرآن کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کرایا اور ساتھ ہی اہل بیت کی قدر و منزلت کے بارے میں اور ان کی محبت معاویہ بن یزید کے دل میں جگائی، اور ساتھ ہی اہل بیت کی قدر و منزلت کا بھی بتایا اور ان کی محبت کا دیا معاویہ بن یزید کے دل میں جگایا۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید کے بارے میں ذکر کریں گے کہ کیسے اس نے اپنے باپ دادا کی حکمرانی کو ٹھکرا دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا اور اس کا بیٹا 20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا۔ یزید کی موت کے بعد لوگوں نے معاویہ بن یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ 20 سال کی عمر ایسی عمر ہے جب انسانی خواہشات کی منہ زوری عروج پر ہوتی ہے۔ یزید کا جانشین ہونا اور 3 بر اعظموں پر خلیفہ بننا اپنی تمام جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، لیکن معاویہ بن یزید صرف 40 دن تک تخت پر بیٹھا اور 40 دنوں میں اپنے باپ کے شرمناک کاموں کا بہت باریکی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کی کس قدر عظیم نقصان پہنچائے گئے ہیں تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پہ کھڑا ہے کہ حکومت کی بھاگ دوڑ تھامے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا۔ اس کا فیصلہ ان سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ و پے میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راسخ کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور خود ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر کہنے لگا، میرے جد نے اس شخص سے تخت و خلافت کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں اس مقام کا سب سے زیادہ حقدار تھا اور اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا۔ شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا۔ وہ سب سے پہلے ایمان لایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ وہ رسول اللہ کا چچا زاد فاطمہ زہرا کا شوہر اور سبتین کا باپ تھا۔ پھر بھی جب میرے جد نے ان سے جنگ کی تو تم سب نے میرے جد کا ہی ساتھ دیا، اور میرے جد نے اس خلافت پر قبضہ کر لیا، اور میرا خاندان اس وقت تک اس پہ قابض رہا جب تک اس کی موت نہیں آن پہنچی، اور اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی جو اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کے اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پہ قابض رہا اور اس کے نفس اسے بدترین کاموں کی طرف ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا تھا اور اس نے اللہ کی بتائی ہوئی حدود سے بھی تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت تھوڑی تھی اور بہت جلد اس کی شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ آج اپنے اعمال کے حساب کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ ناظرین گرامی، جب معاویہ بن یزید کی بات یہاں تک پہنچی تو اس کا گلا روند گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا اور پھر دوبارہ مخاطب ہوا اور کہا، اے لوگو، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتا اور نہ ہی تمہاری دوستی کا توق اپنے گلے میں ڈالوں گا۔ اب تم خود جو بہتر سمجھو وہی کرو، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم لوگوں پر سے ہاتھ اٹھاتا ہوں اور اس خلافت کو ٹھکراتا ہوں۔
معاویہ بن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ سب حیران اور اضطراب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر سب شور کرنے لگے۔ ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا تھا کہ مروان بن حاکم جو ممبر کے بالکل قریب بیٹھا تھا، اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا، جس پر معاویہ نے غصے سے چیخ کر مروان سے کہا، مجھ سے دور ہو جاؤ، کیا تم ہیلے اور بہانے سے میرے ذہن میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا کہ تمہارے گناہوں کی ذمہ داری اٹھاؤں۔ اگر یہ خلافت فائدہ مند چیز ہے تو افسوس میرے باپ نے صرف اس کے ذریعے اپنے گناہوں اور بدبختی میں اضافہ کیا، اور اگر یہ نقصان دہ چیز ہے تو جو بدبختی اس سے میرے باپ نے سمیٹی ہے وہی کافی ہے، میں اپنے آپ کو اسے آلودہ نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگا اور ممبر سے نیچے اتر گیا۔ بنو امیہ جن کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا جس کے بعد ان سے خلافت چھن سکتی تھی، وہ اس کا انتقام لینے کے لیے سب سے پہلے عمر المقصوص یعنی معاویہ بن یزید کے استاد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، تم نے اس طرح اس کی تربیت کی ہے کہ آج اس نے خلافت کو ٹھکرا دیا، تم نے ہی اسے بھڑکایا ہے کہ وہ عوام سے بھرے اس مجمع سے تقریر کرے اور بنو امیہ کے ظلم و ستم کو اس طرح سب کے سامنے بیان کرے۔ اس کے بعد ان ظالموں نے ایک گڑھا کھودا اور معاویہ بن یزید کے استاد عمر المقصوص کو زندہ دفن کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ تاریخی واقعہ دو اہم ترین پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے کی تربیت پہ استاد کا کردار کتنا اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر معاویہ بن یزید کا استاد اس کی صحیح طرح تربیت نہ کرتا تو وہ بھی اپنے اجداد کی طرح اس تخت خلافت سے ناجائز فائدہ اٹھاتا اور دنیا کی چند روزہ زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہوئے عیش و عشرت میں غرق رہتا۔ لیکن اس کے متقی استاد نے اس کی تعلیمات قرآن و احادیث کی روشنی میں اس طرح تربیت کی تھی کہ یہ تخت و تاج بھی اس کے ارادوں کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر انسان حق کی جستجو میں ہو تو اللہ کی ذات اسے باطل کی گمراہیوں سے نکال کر حق تک ضرور پہنچاتی ہے۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ حق کو قبول کر کے اس سے وابستہ رہے اور اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار ہو، یا حق سے منہ موڑ کے گمراہیوں میں پڑا رہے اور خدا کے عذاب کا حقدار ہو۔ ناظرین، اسی نقطے پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔